بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نماز میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عمرو بن عوف کی اولاد کے درمیان کچھ اختلافات ہیں اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تو وہاں تاخیر ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ عصر کی نماز تھی، جیسا کہ بخاری نے اپنی روایت میں اس کی صراحت کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: جب نماز عصر کا وقت ہوا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، پھر اقامت کہی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھانے کے لیے کہا تو وہ آگے بڑھے۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور عرض کیا: اے ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو کیا آپ لوگوں کی امامت کروائیں گے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہاں، اگر تم چاہتے ہو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے اقامت کہی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھی اور لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان چلتے ہوئے تشریف لے آئے۔ بخاری نے ایک روایت میں یہ اضافہ کیا ہے: صفوں کو چیرتے ہوئے تشریف لائے، یہاں تک کہ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ صفوں کو چیرتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ اگلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ جب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ تالی بجانے لگے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تالی سن رہے تھے، لیکن اس کی وجہ کیا تھی اس سے بے خبر تھے اور وہ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونا ممنوع ہے اور یہ شیطان کے بندے کی نماز میں سے اچک لینا ہے، جیسا کہ ترمذی وغیرہ میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب اشارہ کیا کہ لوگوں کی امامت کرواتے رہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر برقرار رہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو حسن معاملہ فرمایا تھا اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی۔ پھر وہ الٹے پاؤں چند قدم پیچھے آ گئے، یہاں تک کہ مقتدیوں کی صف میں شامل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی جانب اپنا رخ کیا اور ارشاد فرمایا: اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں نماز میں کوئی نئی چیز پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہو۔ تالیاں بجانا ان کے لیے تو خواتین کے لیے مشروع ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وضاحت فرمائی کہ اگر نماز میں انہیں کوئی چیز پیش آ جائے تو ان کے لیے کیا کرنا مسنون ہے۔ چنانچہ فرمایا: جب نماز میں کسی کوئی نئی چیز پیش آئے تو وہ سبحان اللہ کہے، اس لیے جو بھی اسے سبحان اللہ کہتے ہوئے سنے گا تو اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ پھر فرمایا:
اے ابو بکر، تمہیں جب میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ نماز پڑھاتے رہو تو پھر تمہیں لوگوں کو نماز پڑھانے سے کس چیز نے روکا؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عشق اور ادب اور آپ کی تعظیم و توقیر کا اظہار تھا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔